ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کے اختتام پر میں میڈیا سے بات کروں گا. ابھی میری آخری میٹنگ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی، اور جب میں وہاں سے یہاں آ رہا تھا تو میں نے سنا کہ میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے. یہ حقیقت ہے کہ مجھے میرے میڈیا ایڈوائزر سرفراز صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ فون بھی آئے ہیں کہ پریس کانفرنس اس تناظر میں ہوگی یا نہیں، اور انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ ملتوی کر دیں. تو میں نے کہا یہ تو بالکل نامناسب بات ہے، ہم کسی صورت میں ملتوی نہیں کریں گے، اس کا تاثر بہت غلط جائے گا. اور کون سی چیز ہے جو میں نے چھپانی ہے، جس کا مجھے علم نہیں ہے میں وہ سامنے کہہ دوں گا، اور جس کا علم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. مگر ایک چیز کا مجھے واضح طور پر یقین ہے کہ یہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ریگولر میڈیا has gone viral over a certain news incident, my press conference will be taken over by that. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری پریس کانفرنس اس انسیڈنٹ کے حوالے سے نہیں ہے. مجھے تو علم بھی نہیں تھا، میں تو میٹنگ میں ابھی اٹھ کے آیا ہوں. مگر اس پہ آپ ضرور سوال کریں اور میں جواب دوں گا. مجھے صرف 5 منٹ دیں، بڑا میں مختصراً، تاکہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ہماری یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ وزارت داخلہ کے جو بھی پبلک سروس ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ نادرا اور پاسپورٹ آفیسز، ان میں بہتری لائی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 1.5 سال میں ہم نے 72 نئے RPOs ڈسٹرکٹ پاسپورٹ آفیسز قائم کیے. آئندہ 1 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد 31 مئی کے بعد پاکستان کا کوئی ضلع نہیں ہوگا جہاں پاسپورٹ آفس نہیں ہوگا. مجھے اس چیز کی اس لیے خوشی ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں 95 ڈسٹرکٹ پاسپورٹ آفیسز تھے. ہم نے 1.25 سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 72 نئے ڈسٹرکٹ RPO ریجنل پاسپورٹ آفیسز، سو لوگوں کو اپنے ضلع سے باہر پاسپورٹ کے لیے نہ جانا پڑے. اس میں سے اکثریت سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، KPK میں. نادرا کے آفیسز ہم نے ایک ترتیب دی ہے. میں ہر جگہ جاتا ہوں تو خواہ پاسپورٹ والے ہیں خواہ نادرا والے ہیں، ان کو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں سے اچھا سلوک رکھیں. ڈیلی روزانہ کے حساب سے میں شکایتیں سنتا ہوں اور ایکشن لیتا ہوں. ہم ایک پاسپورٹ آفیسز کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے چلے ہیں تاکہ جہاں بھی پاسپورٹ آفیسز ہیں، ویسے ہمیں زمین کا مسئلہ ہے، نادرا آفس ہر لیول پہ ہر شہری کے گھر کے نزدیک ایک متحرک، پرو ایکٹیو، فوکس نادرا آفس ہو. تو ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو بھی لکھا ہے کہ آپ ہمیں زمین دیں، ہم ہر جگہ نادرا آفس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ نادرا آفس. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اب اپنا پوسٹ آفیسز کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے شاید 14,000 پوسٹ آفیسز ہیں آل اوور دا کنٹری. میرے فگرز غلط ہو سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پوسٹ آفیسز پھیلے ہوئے ہیں، اگر اس طرح نہیں تو اس کے قریب تر نادرا کے آفیسز بھی ہوں. ہم نے بہت ساری چینجز لائی ہیں. 10 سال کا پاسپورٹ کر دیا ہے. میگا سینٹر جس میں سے 2 کل میں نے افتتاح کیا ہے، ایک 31 مئی سے پہلے سائٹ ایریا میں ہو جائے گا. ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس کا افتتاح انشاءاللہ ہم بہت جلدی کراچی میں کرنے لگے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. اسی طریقے سے پاکستان کے طول و عرض میں ہم ان کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں، جہاں تک میں کوشش کر سکوں، کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہو. اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ ٹو بی ڈیسنٹ ود پیپل.
تو میں کوشش کرتا ہوں، اس پہ بہت فوکسڈ ہوں اور میڈیا سے بہت ساری اس پہ رہنمائی بھی لیتا ہوں۔ اس کے بعد شام کو ایک میری وزٹ تھی کوسٹ گارڈز ایک سول آرم فورس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ میں آؤں تو میڈیا کے دوست بھی وہاں ہوں اور آپ بھی بریفنگ سنیں۔ تقریباً 4000 پلس کی یہ فورس ہے، اور سول آرم فورسز آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ملٹری کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور باہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اٹ از بیسکلی ملٹری ڈریون، بہت کام کر رہی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے، ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اوور اینڈ ابو اٹس کال آف ڈیوٹی، اور بہت اچھی پرفارمنس پچھلے 1.5-2 سالوں میں اس کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھے کاموں کی تشہیر ہو، اور انشاءاللہ اگلی وزٹ پہ جب وہ بریفنگ ہوگی تو میں چاہوں گا کہ کراچی کی میڈیا کے دوست جو بھی آنا چاہیں اس میٹنگ میں موجود ہوں، کیونکہ بہت بڑی کوسٹ لائن ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ۔ یہ ہیومن اسمگلنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، اور آل کائنڈز آف نیگیٹو کرمنل ایکٹیویٹی۔ تو اس میں کوسٹ گارڈز کا بہت بڑا کردار ہے، اور بھی نیول ایجنسیز ہیں جو بنیادی طور پہ پاکستان نیوی کی ماتحت آتی ہیں۔ تو یہ مل جل کے یہ کارروائی اور کارکردگی ہے ان کی، اور بڑی اچھی کارکردگی ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اس پہ فوکس کرنا اور اپریشیٹ کرنا یہ محکمے کے لیے بہتر ہوگا۔ رات گئے یہاں اسی مقام پر گورنر صاحب نے کھانا کیا، اور سیاسی معاملات پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ بنیادی طور پر آئندہ سال سوا سال الیکشن سے پہلے تک کی اسٹریٹجی ہم نے صرف مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ اور مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر لیڈرشپ کو مدعو کیا تھا۔ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میرا وزٹ ہوگا تو ہم جو ہمارے اور چھوٹے الائز ہیں، دوسری پارٹیز ہیں، میں چھوٹا تو شاید کہنا مناسب نہیں ہوگا، دوسری جو الائز ہیں کسی والا، خواہ وہ اربن میں ہیں خواہ رورل میں، اس پہ بھی اسٹریٹجائز کرنے ہیں PMLN کو، کہ بنیادی ہمارا نقطہ ہے کہ سندھ ڈیزروز بیٹر۔ سندھ کے اندر جو حالات ہیں بدقسمتی سے ایک ہی پارٹی کی 10 سال سے حکومت ہے، اور جو وہ حالات ہیں اس کی مجھے زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا ریکارڈ پیش کریں، مگر ایک آلٹرنیٹو ہم سندھ کے عوام کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمارا بھی حق ہے اور سندھ کے عوام کا بھی حق ہے کہ ایک آلٹرنیٹو اپنے ایجنڈے کے ساتھ سندھ کے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، کوئی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آج پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی رینجرز سندھ کی، اور آپ میں سے جو دوست وہاں تھے آپ نے دیکھا کہ کتنا بہت اچھا ٹرن آؤٹ تھا، ڈرل کی کوالٹی کتنی اچھی تھی، معیار اس پریڈ کا بالکل ملٹری لیول پہ تھا۔ تقریباً 750 ریکروٹس پاس آؤٹ ہوئے، جو کل سے بلکہ آج سے ہی سندھ رینجز میں ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں یہ گلدستہ ہے، گلگت بلتستان سے بھی ہیں، KPK سے بھی ہیں، جو بیسٹ آل راؤنڈ ریکروٹ تھا وہ KPK سے تھا، مالاکنڈ سے تھا، اسی طریقے سے بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، سندھی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور وہاں وہ اپنے زبان کے حوالے سے نہیں، اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان کو مقام ملا۔ سو یہ ایک اچھا اضافہ۔ میں نے وہاں بھی کہا کہ موجودہ حکومت نے بڑی کوشش کی ہے اسٹرینتھننگ سول آرم فورسز۔ سندھ رینجرز کا بجٹ 2013 میں 7 ارب تھا جو وفاقی حکومت دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے نا کہ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے، 7 ارب تھا۔ ان 3.5 سالوں میں ہم نے اسے بڑھا کر 12 ارب کر دیا ہے۔ سو 12 ارب سندھ رینجرز کے لیے وفاق دیتا ہے۔ وہ ساری جو ان کی ذمہ داری ہے وہ سندھ کے اندر ہے، مگر معاملہ یہاں ہی نہیں۔ پچھلے 1.5 سال میں 88 ارب روپے وفاقی حکومت نے ریزنگ آف نیو سول آرم فورسز، KPK اور بلوچستان، یہ وہ سول آرم فورسز ہیں
جو ہمارے بارڈرز پہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بارڈر پہ بہت لیکیج ہوتی ہے, بہت سی کراس بارڈر موومنٹ ہوتی ہے, تو ایک طرف ہم نے اس کو ریگولرائز کیا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, آپ خود جا کے دیکھیں, میں گیا ہوں طورخم پہ, جب ہم نے حکومت سنبھالی 2013 میں, تو اینی ویئر بٹوین 30 to 50,000 پیپل آن اے ڈیلی بیسز موو اس طرف اور اس طرف وداؤٹ اینی ڈاکومنٹس, بغیر کسی کاغذ کے. 30 سے لے کر 50,000, جب ایک لو دن ہوتا تھا کم موومنٹ والا 30,000, ذرا زیادہ موومنٹ والا 50,000. ہم نے اس پہ پابندی لگائی, اور اب کوئی شخص طورخم کا اس طرف سے ادھر, ادھر سے ادھر بغیر پاسپورٹ کے نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ ہم 4 اور 2 ہیں, 4 اور ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ہمارے بارڈرز ہیں اس پہ اکراس دا جو بارڈر موومنٹ ہیں اس کے ہم گیٹس بنانے لگے ہیں, فینس کرنے لگے ہیں جو فریکوینٹڈ پوزیشنز ہیں. اور جیسے میں نے کہا 88 ارب ریزنگ آف نیو سول آرم فورسز, یہ سول آرم فورسز ایک بہت کلیدی رول ادا کر رہی ہیں انٹرنل سیکیورٹی میں بھی اور بارڈر مینجمنٹ میں بھی. سو یہ حکومت بڑی پرویکٹیو رہی ہے اس حوالے سے, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے ٹرینڈ لوگ, آج آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا مظاہرہ بھی وہاں دیکھا کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نہ صرف اپنی جو روایتی ان کا طریقہ کار ہے مگر کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی, اور وہاں انہوں نے بڑا اس کا عملی مظاہرہ کیا. اس کے بعد میں نے تمام سول آرم فورسز جو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہیں ان کی میٹنگ, جسے میں اس وقت آ رہا ہوں, تو ایک ہم نے اوور ویو کیا تمام معاملات کا, بلوچستان میں, سندھ میں, اب پنجاب میں بھی رینجز ہیں, KPK میں, کہ کس طرح ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے, کس طرح ان کی گریٹر کوآرڈینیشن ہو, کس طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ اور متحرک ہو, اور کس طریقے سے انٹرنل سیکیورٹی میں اور بارڈر مینجمنٹ میں جو سول آرم فورسز ہیں, خواہ وہ فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, رینجز ہے, کوسٹ گارڈز ہیں, جو بھی ہیں, ANF ہے, کس طریقے سے پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنانے میں اپنے رول میں اور متحرک ہوں. تو وہ ایک تفصیل ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو میں اس تفصیل میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں سمجھتا. بنیادی طور پر آخر میں یہ کہوں گا کہ کراچی آپریشن پہ بھی بریفنگ ہوئی, اور آج جو ڈیٹیلز مجھے دیے گئے, میں نے خود میڈیا میں کچھ رپورٹس پڑھی کہ کراچی آپریشن کچھ سلو ہو گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور یہ فگرز کورابریٹ کرتے ہیں کہ کراچی آپریشن نہ تو سلو ہو گیا ہے اور نہ وفاق کی طرف اس کی سپورٹ میں کچھ کمی آئی ہے. ہاں کچھ باٹل نیکس ہیں, تو میرا تو اس میں پرپوزل یہی ہوگا پرائم منسٹر کو واپس جانے پہ کہ اگر پرائم منسٹر ایک دفعہ پھر یہاں کراچی آ کر ایک میٹنگ کریں جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ بھی ہو, وفاق بھی ہو, صوبہ بھی ہو, کہ ہم ایک اور مومنٹم بنائیں اس آپریشن کا, کیونکہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. میں نے آج وہاں تقریر میں کہا کہ آج سے 3 سال پہلے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا, بلکہ سب سے بڑا اور میٹروپولیٹن شہر ایک شخص کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا. ایک شخص کہتا تھا کہ شہر بند کر دو, شہر بند ہو جاتا تھا. ایک شخص کہتا تھا آگ لگا دو, آگ لگ ہو جاتی. ایک شخص کہتا تھا فتح خوری شروع کر دو. کروڑوں اربوں لوگ بدقسمتی سے اس کا شکار ہوتے تھے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, مگر ابھی کچھ اور کام کرنے ہیں. اسٹریٹ کرائم بڑی ہے, زمینوں پہ قبضے بڑے ہیں, چائنا کٹنگ بغیر رکاوٹ کے چل رہی ہے, کرپشن عروج پہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ PMLN کا کوئی ایجنڈا امپلیمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہو. تو اس میں سول ملٹری قیادت,
وفاق اور صوبائی قیادت ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کر، کیونکہ ہم جواب دہ ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بعد عوام کے، اور کراچی کی عوام کے بالخصوص کراچی آپریشن کے حوالے سے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی آپریشن کو صرف کراچی کی عوام نہیں، پورے پاکستان کے عوام سپورٹ کرتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کی بڑی ریچ ہے، آپ کا لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. میں کراچی کی میڈیا سے بالخصوص اور مجموعی طور پر پاکستان کے میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کیجیے اور اس آپریشن کو سپورٹ بھی کیجیے. بہت شکریہ. میں کراچی آپریشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو آپ کب مزید تیز اور کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت سندھ ہمیشہ رینجرز کے اختیارات کو لے کر یہ ڈیلے کرتی آ رہی ہے، تو کیا آپ ایسا کوئی آئینی اقدامات اٹھائیں گے کہ اگر رینجرز کے اختیارات نہیں بڑھائے گئے تو آپ خود اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ کریں؟ اور دوسرا، ایک آصف زرداری صاحب کے 3 دوست غائب ہوئے ہیں جس کا الزام آپ پہ ہے کہ آپ نے ان کو گم کروایا، وہ کب بازیاب ہوں؟ پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. 2 لوگ تو یہاں سندھ سے غائب ہوئے. سندھ میں ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، اگر ان کو نہیں علم تو پھر مجھے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر میں نے زرداری صاحب کا خود بیان پڑھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے اٹھایا ہے. تو میں آپ کے توسط سے ان سے درخواست کروں گا کہ اگر مجھ سے بھی شیئر کر دیں تو شاید میں ان کی مدد کر سکوں. میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتا. کسی کو اٹھانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اور میری تمام زندگی اس سیاست کے منافی گزری ہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف کوئی الزام ہے وہ اسے کورٹ کے دائرہ کار میں لے کے آئے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. مگر جو پہلا حصہ ہے میں گزارش کی ہے کہ سرفراز صاحب آپ ذرا ہینڈل کریں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پرپوزل یہ ہوگا کہ ایک میٹنگ کراچی میں پھر ہو جس میں سول، ملٹری، وفاق، صوبائی حکومت ہم یہاں بیٹھ کر کچھ فیصلے کریں اس کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے میں. تو اس میٹنگ میں میرا خیال ہے کہ صحیح مومنٹم بنے گا. پہلے یار ایک منٹ ٹھہریں. وہ قاتل تھے، پوری پاکستانی قوم کے قتل قبول کرتے تھے، تو شہداء کے خون سے یہ کیا ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، قاتلوں سے بھی. ریاست ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کے قاتلوں کو کیسے معاف کر دیتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پیکج چل رہا ہے بلوچستان میں، قومی دھارے میں بلوچوں کو لایا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے سینکڑوں لوگ، ایم کیو ایم الطاف گروپ کی بات کر رہا ہوں آپ سے، سینکڑوں لوگ ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے 20-30 ہزار ان کے پاس نہیں ہے، وہ پھنسے ہیں. تو ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں گے؟ پہلا سوال یا دوسرا سوال میں پہلے کر دوں. مجھے علم نہیں ہے کن مخصوص لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر قومی دھارے میں وہی آ سکتا ہے جو پاکستان پہ بلیو کرتا ہو. بلوچستان کے انہی لوگوں کو قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے جو پاکستانیت پر بلیو کرتے ہیں، پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتے ہیں. جو لوگ ہندوستان میں سے مدد لیتے ہیں یا پاکستان پہ ان کا یقینی نہیں ہے، ان کو قومی دھارے میں نہیں لایا جا رہا. الطاف حسین یا ان کے کوئی بھی حمایتی کہیں بھی ہوں، ان کو پہلے یہ اعلان کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں. مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست کیوں نہیں کرنے دی جاتی. اس لیے کرنے نہیں دی جاتی جب وہ پاکستان پہ بلیو ہی نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو کیا حق ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا. مگر اس سے ہٹ کر حقوق ہر کے لیے ہیں، کسی کو بلا جواز بند نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ مجھے کوئی اس حوالے سے جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں مجھے آپ تفصیل بھیج دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس پہ ضرور کوشش کروں گا. میں سمجھ گیا آپ 3 بندوں کا میں وضاحت کر دوں. مجھے ٹھیک ٹھیک آپ کیا سمجھتے ہیں جو سفارشات انکوائری کمیٹی کی تھی اس کے مطابق ہی نوٹیفیکیشن وزیر اعظم سے جاری ہو؟ ٹھیک نہیں،
میں نے پریس کانفرنس اس کے لیے تو نہیں رکھی تھی. نہیں ابھی نہیں, آپ نے کیا سر آنکھوں پہ, میں نے کہا تھا کہ میں بالکل کروں گا. میری بہت شکریہ, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی بات کو. ایک میں وہ بات کروں گا جو قانون کے مطابق. میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں, یہ پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے سسٹم, انصاف, اس کے لیے زہر قاتل ہے. اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا. ایک دوسرا, اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے, مگر اس ملک میں اس طرح بھیڑ چال چلتی ہے. نوٹیفیکیشن اس پہ منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا ہے. منسٹری آف انٹیریئر تو نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں. 3 دن پہ میں اسلام آباد میں بھی, میں نے ایک دن پرائم منسٹر کو رپورٹ دی, ان کو بریف کیا. دوسرے دن میں پھر گیا اور میں نے کہا جی کہ ہم نے اس پہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے, آپ ان پرنسپل اپروول دے دیں. اس دن وہ مصروف تھے, انہوں نے کہا کل ہو جائے گا. میں یہاں آ گیا, کل مسلسل کل سے میں رابطے میں ہوں. آج چھٹی ہے, میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری, باقی تو سارا سٹاف یہاں آیا ہوا ہے, منسٹری آف انٹیریئر میں بٹھایا ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں, پہنچال کیسے آ گیا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا پرائم منسٹر آفس نوٹیفیکیشن, رولز آف بزنس پڑھیں, وہ نوٹیفیکیشن کر نہیں سکتا. جو حوالہ دیا گیا ہے جس کو نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ ریفرنس ہے ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر ان لیو آف دا بریفنگ دیٹ آئی ہیو گیون ٹو دا پرائم منسٹر. نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ہونا ہے, اور نوٹیفیکیشن ہو بہو وہی ہونا ہے جو ریکمنڈیشنز ہمیں کمیٹی میں آئی ہیں. میرے پرسوں کا بیان, پرسوں شام کا بیان آن ریکارڈ نکال لیں, جس میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کمیٹی کی ریکمنڈیشنز من قبول کی ہیں, ان پہ عمل کرنے کی وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے. تو یہ شور کیوں ہے برپا, خدا ہی جانے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس قوم سے زیادتی کریں. مونومنٹل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اور ہم ٹویٹ سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی ہے. میرا خیال تھا کہ میں اس میٹنگ سے نکلوں گا اور آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے نوٹیفیکیشن کر کے پھر آپ کو شیئر کر دوں گا. جب میں باہر نکلا اور میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں نے اپنے آفس سے کہا کہ ایڈیشنل سیکرٹری کو کہیں چھٹی کر جائیں, تاکہ میں معلوم کروں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور نوٹیفیکیشن جو کمیٹی کی یونینمس ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہوگا. اور میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, پرسوں شام کا میرا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جو سارا ریپلے ہوا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا. طارق فاطمی صاحب کو جو ہے وہ عہدے سے برخاست کر دیا گیا ہے, کیا آپ کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا صرف عہدوں سے برطرف کیا جائے گا یا پھر جو اس میں ملوث ہیں لوگ ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی؟ کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کسی کو شیلڈ کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہے نہ کی جائے گی. جو بلیک اینڈ وائٹ میں ریکمنڈیشنز ہیں انکوائری کمیٹی کی, اسی کو بنیاد بنا کر منسٹری آف انٹیریئر جس کی ذمہ داری ہے نوٹیفیکیشن کا, وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. سر آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں بلکہ پاکستان کا ایجنڈا لے کے ہم چل رہے ہیں. ابھی محترم نواز شریف کی جو خفیہ ملاقاتیں بھارتی تاجر سے ہوئی ہیں اس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مشکوک ہو گئے ہیں, اب ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں غلط آدمی ہوں جس کے ساتھ آپ ہندوستان کے بارے میں بات کریں. میرے ویوز اباؤٹ انڈیا آر ویل نون, اور میں نے کبھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. سو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو کامنٹ آن انڈیا. آئی ہیو ویری اسٹرانگ ویوز
ہندوستان کے بارے میں، اور وہ میں سیاستدان ہوں یا نہ ہوں، وزیر داخلہ ہوں یا نہ ہوں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں وزیر داخلہ نہیں تھا 1999 میں. ان کے ایک وزیر اعظم آئے. I was the only minister who refused to go to Lahore to receive him. The only minister. So میری سن لینا، میں 2 منٹ میں دوں. سو مگر آپ کا یہ کہنا کہ کسی ہندوستانی سے ملے تو وزیر اعظم مشکوک ہو گئے ہیں، یہ بالکل ناجائز بات ہے. کسی کے ملنے سے یقیناً نہ تو مشکوک ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ وزیر اعظم اس ملک کے محب وطن ہیں، یہ تو مشکوک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں کر نہیں سکتا. میں گزارش، آپ سارے اکٹھی بات کریں گے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے آئے گی. ابھی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ بولیں نا. نہیں، میں زرداری صاحب کے میرے بھائی، میں نے کہا ہے کہ میں نے کلیئر یا ان کلیئر کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ جو میرا ہندوستان کے بارے میں موقف ہے وہ سب پہ عیاں ہے. اب میں نے آصف زرداری کے کہنے پہ تو پورٹ فولیو تبدیل نہیں کرنا نا. جی اور تو یہ اس کا مطلب ہے ایک لیک سے بعد ایک اور معاملہ کیسے لیک ہو گیا کہ جبکہ طارق فاطمی صاحب نے ریزائن کرنے سے منع کیا، وہ ڈٹے رہے، اس کے بعد وزیر اعظم سے پھر ایک نیا معاملہ آیا، تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں ایک مزید لیک ہو گئی؟ بس لیک اسی لیک سے ہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں، مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا یہ کس طرح لیک ہو. جی یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور تب اس وقت آئے ہم لوگ کہہ رہے ہیں آئندہ دن میں ہم ملیں گے. صحیح جب یہ آتے دیر آپ نہیں کر دیا. آپ سنتے ہیں وزیر اللہ آپ کے خلاف زور آواز ہو کر نعرہ لگا چکا ہے، اس پارٹی راستوں پہ ہے، احتجاجی تحریک شروع کر چکی ہے سندھ میں گورنمنٹ سطح پہ. تو دیر نہیں کرتی مسلم نواز نے سندھ میں آتے ہوئے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ میں نے بار بار کہا ہے. میں تو اس موقف پہ بہت مضبوطی سے قائم تھا کہ ہمیں بہت پہلے سندھ میں آنا چاہیے تھا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں حالات ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹیو آپشن سندھ کی عوام کو نہیں ملنا چاہیے، پھر تو ہم نہیں آتے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی جمہوری حق ہے اور سندھ کی عوام کا بھی جمہوری حق ہے کہ جو کچھ جن لوگوں نے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان سے ایک اور آپشن، دی آپشن از ود دا پیپل آف سندھ. تو اس حوالے سے ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. اور ایک مخصوص چینل کو وہ انٹرویو دیتے ہیں، کس حیثیت سے، کس نے اجازت دی، کس نے وہاں تک رسائی دی اس اینکر کو، اور یہ تھوڑا سا جس طرح ٹویٹس کے ذریعے اپنا موقف دینا، میں نے اس پہ اسی طریقے سے کسی بھی زیر ہراس شخص کو میڈیا پہ لے آنا اصولی طور پر غیر قانونی ہے. صرف غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی بھی ہے. اور میں نے تو کل وہاں آنے سے پہلے بھی ایک ڈائریکشن دی ہے. واپس جا کر آپ ہی اس سوال کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ انٹرویو اٹ ریزز اے لاٹ آف کوسچنس. اور میں مجھے ایک بہت اہم بات ہے. مجھے دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو 10-15 منٹ بات کی، پھر کوسچنز ہوتے ہیں، پھر میرے پہ الزام لگتا ہے کہ میری بڑی طویل پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ خود چپ نہیں کرتے اور پھر مجھے جواب دینا پڑتا ہے. مگر کراچی کے دوستوں سے چونکہ میری انٹریکشن کم ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں. مگر انشاءاللہ چند دن بعد آؤں گا تو پھر پورے گھنٹے کی آپ پریس کی. مگر
میں نے آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے APNS, CPNE, پاکستان براڈ کاسٹنگ وہ PBA, 5 آپ کی PFUG اور باقی 5 آرگنائزیشنز کو بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی. یہ تقریباً 2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ خدا کے لیے میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ ٹیررسٹ کا انٹرویو, ٹیررسٹ کی لائیو کوئی بھی بات, اس کو بلیک لسٹ کریں, اس کو ختم کریں. میں نے ایک دفعہ درخواست کی ایز اے پاکستانی, وزارت داخلہ کی بعد میں بات ہوتی ہے, مگر somebody who's involved in this, وہ دن اور آج کا دن, اور میں ہر جگہ اس کی تعریف, اسمبلی میں نے کہا ہے, سینٹ میں کہا ہے, پریس کانفرنس میں کرتا ہوں, تو ایک ذمہ دار میڈیا ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے مگر ذمہ دار میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو ہے بلاک ہو گیا ہے, مگر اس کا آنا اس سارے کوشش کاوش کی نفی. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کراچی آپریشن سے متعلق بہت سی باتیں کی, رینجرز کی پرفارمنس سے متعلق بات کی, لیکن سب سے اہم جو بات کی ڈان لیگ سے متعلق ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت, انصاف اور سسٹم کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا ہے, ہم نے تو کیا ہی نہیں, میں نے کیا نہیں, تو پھر یہ نوٹیفیکیشن کی بات کہاں سے آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اپروول دے دیں, میں نوٹیفیکیشن جاری کروں, بیچ میں چھٹی آ گئی, میں کراچی آ گیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہی نہیں اور بھوچال آ گیا. پرائم منسٹر ہاؤس نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتا. نوٹیفیکیشن ہو بہو وہی ہوگا جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں. انہوں نے کراچی میں امن و امان سے متعلق بات کی, لیکن ڈان لیگ سے متعلق بھی ان سے سوال کیا گیا. ان سے پوچھا گیا, جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہی نہیں تو بھونچال کیسے آ گیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم آفس نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتا, نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے ہی جاری کیا جائے گا. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ہی ہوگا اور کسی کو بچانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہے اور نہ ہی کی جائے گی. وزیر اعظم نے کمیٹی کی ریکمنڈیشن پر منوان عمل کرنے کا کہا ہے. چودھری نثار علی خان کا یہ کہنا تھا. 2-3 طریقے سے انہوں نے وضاحت کی اس بات کی. انہوں نے کہا کمیٹی کی یونینیمس ریکمنڈیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن ہوگا, جو بلیک اینڈ وائٹ میں ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کی ان کے مطابق ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے رینجرز کی پرفارمنس سے متعلق بھی بات کی. کراچی آپریشن سے متعلق انہوں نے کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ کراچی آپریشن نہ تو سلو ہوا ہے اور نہ ہی وفاق کی توجہ کم ہوئی ہے. اس آپریشن کو منطقی انجام تک لے جانا ہے. آج سے 3 سال پہلے ایک شخص کے ہاتھوں کراچی یرغمال تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم, چائنا کٹنگ اور کرپشن عروج پر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سول ملٹری قیادت بیٹھے ایک ساتھ اور اس آپریشن کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اس پر اسٹریٹجی بنائی جائے. انہوں نے کہا آصف علی زرداری کے قریبی ساتھیوں سے متعلق ایک سوال ہوا, اس پر انہوں نے کہا کہ 2 لوگ سندھ سے غائب ہوئے ہیں, یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کس نے اٹھایا ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر انہیں معلوم ہے تو مجھے بتائیں, ہو سکتا ہے میں ان کی مدد کر سکوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر انہوں نے واضح کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہو کراچی میں, پھر سے ایک میٹنگ ہو جس میں سول ملٹری قیادت ایک ساتھ بیٹھے اور فیصلے کیے جائیں. وفاقی حکومت ہو, سندھ حکومت ہو اور سیکیورٹی ادارے بھی اس آپریشن کو آگے لے کر جانے کے لیے ایک حکمت عملی بنائیں. اور ڈان لیگز پر جب سوال ہوا پھر کیا کہا انہوں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ اس معاملے سے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وزیر داخلہ سے سوالات کیے گئے وہاں پر موجود صحافیوں کی جانب سے. آج کی سب سے اہم خبر, ڈان لیگ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم آفس نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے ہی جاری کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ہی ہوگا, کسی کو بچانے کی نہ ہی ابھی تک کوشش کی گئی ہے اور نہ ہی کی جائے گی. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں اس بارے میں کہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ہی نوٹیفیکیشن اس بارے میں جاری کیا جائے. وزیر داخلہ نے مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا, نوٹیفیکیشن ہوا نہیں,
पता नहीं भौंचाल कैसे आ गया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये जो ट्वीट्स होती हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत, इंसाफ और सिस्टम के लिए जहर कातिल होती हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है, हमने तो किया ही नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने कहा था कि अप्रूवल दे दें, नोटिफिकेशन जारी करूँगा, लेकिन फिर छुट्टी आ गई और मैं कराची आ गया। मुझे ये समझ नहीं आई कि नोटिफिकेशन जब हुआ नहीं तो फिर भूचाल कैसे आ गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन हू बहू वही होगा जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। उन्होंने इस बात को दूसरे तरीके से भी कहा। उन्होंने कहा कि कमेटी की यूनानिमस रिकमेंडेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्लैक एंड वाइट में रिकमेंडेशंस हैं कमेटी की, उनके मुताबिक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। और उन्होंने ये भी बात बताई कि वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशन पर मिनोआन अमल करने का कहा है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने डॉन लीग से मुताल्लिक गुफ्तगू की और उन्होंने रेंजर्स के ऑपरेशन से मुताल्लिक बात की, रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा और कराची ऑपरेशन से मुताल्लिक भी उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि एक आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की जाए जिसमें सिविल मिलिट्री क़यादत मौजूद हो, सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हों और सिक्योरिटी इदारों के जो आला ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हों और इस कराची ऑपरेशन को आगे लेकर जाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए और इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजी मुरतब की जाए। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सिंध रेंजर्स का बजट बढ़ाकर 12 अरब किया गया है। सिंध रेंजर्स का बजट वफाक देता है और उसका सारा काम यानी सिंध रेंजर्स का सारा काम सिंध में है। तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस की मीटिंग की और ओवरऑल एक व्यू लिया गया कि किस तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाया जाए और इसमें किरदार अदा किया जाए। चौधरी निसार अली खान आज कराची में मौजूद हैं और वो जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी जाए, जिस बात का इल्म है उसका जवाब दूंगा। ये कहा गया आज चौधरी निसार की जानिब से सहाफ़ियों से अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब वो आगाज़ कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉन लीग से मुतालिक नहीं है। वजारत दाखिला के जो भी मातहत इदारे हैं उनमें बेहतरी लाऊंगा, ये कहा गया चौधरी निसार की जानिब से। इसलिए उन्होंने आगाज़ किया जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो उन्होंने गुफ्तगू की कराची ऑपरेशन के हवाले से और उन्होंने बात करते हुए कहा कि कराची ऑपरेशन ना सुस्त हुआ ना वफाक की तरफ से सपोर्ट में कमी आई है। कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक ले जाना है। उन्होंने कहा 3 साल पहले एक सबसे बड़ा शहर एक शख्स के हाथों यरगमाल था। अब कराची में भी बहुत काम करने हैं और कराची के हालात में बहुत बेहतरी आई है। उन्होंने साथ ही कहा स्ट्रीट क्राइम्स और चाइना कटिंग बड़ी है और इस सियासत पर यकीन नहीं रखता, किसी को उठाना दानिशमंदी नहीं। अपनी गुफ्तगू में कहा गया चौधरी निसार की जानिब से। उसके बाद आज की जो सबसे अहम खबर है उससे मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की डॉन लीग से मुतालिक और उन्होंने ये वाज़े किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता और कहा कि डॉन लीग से मुतालिक नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला ही जारी करेगा और नोटिफिकेशन कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत है कि कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ही नोटिफिकेशन बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके आगाज़ में उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि मीडिया पर तूफ़ान बरपा है। मुझे कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दें, लेकिन मैंने कहा कि मुनासिब बात नहीं है। हमारी कोशिश रही है कि वजारत दाखिला के अंदर जो भी इदारे हैं उनमें बेहतरी लाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात हुई है और सिंध इससे ज़्यादा डिज़र्व करता है, ये बातचीत की गई, गुफ्त शुनीद की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि सिंध को एक अल्टरनेटिव दिया जाए। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला ने रेंजर्स की कारकर्दगी पर बात की और उन्होंने कहा कि सिंध रेंजर्स का बजट बढ़ाकर 12 अरब किया गया है। बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने बात की और उन्होंने कहा कि इक़दामात किए जा रहे हैं। 88 अरब सिविल आर्म्ड फोर्सेस को रेस करने के लिए रखा है और अहम जो उन्होंने बात की वो डॉन लीग से मुताल्लिक की। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जो ट्वीट्स होती हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत, इंसाफ और सिस्टम के लिए जहर कातिल होती हैं। नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है, हमने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अप्रूवल दे दें, वज़ीर आज़म से बात हुई थी, नोटिफिकेशन उसके बाद ही जारी करूंगा, फिर छुट्टी आ गई और मैं कराची आ गया। मुझे यह समझ नहीं आई कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं
तो भूचाल कैसे बर्पा हो गया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन हूबहू वही होगा जो कमेटी की रिकमेंडेशन है। वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशन पर मिनोअन अमल करने का कहा है। कमेटी की यूनानिमस रिकमेंडेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। फिर उन्होंने वजाहत से कहा कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में रिकमेंडेशंस हैं कमेटी की, उनके मुताबिक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। चौधरी निसार ने यह भी कहा कि ट्वीट से मामलात को हैंडल करना बदकिस्मती है। अफसोस की बात है कि नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी की तजावीज़ को बुनियाद बनाकर वजारत दाखिला नोटिफिकेशन इस बारे में जारी करेगा। आज जो खबर सामने आई डॉन लीक्स के हवाले से, आगाज़ में कहा यह जा रहा था कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो बयान जो जारी किया गया उसको नोटिफिकेशन कहा जा रहा था। उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन सामने आई। हमने जियो न्यूज़ पर भी आपको आगाह किया कि इसको अब ये बताया जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म की जानिब से ऑर्डर था, वज़ीर आज़म की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया था। और उसके बाद अब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान जब कराची में पहुंचे मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के लिए, तो उन्होंने इस मामले से मुताल्लिक वाज़े किया है इस बात को कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया था। नोटिफिकेशन वजारत दाखिला जारी करेगा और नोटिफिकेशन पर से मुताल्लिक उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सिफारिशात को कमेटी की मद्देनज़र रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि पाक फौज ने डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं। पाक फौज का यह मौक़िफ़ सामने आया। अभी आपको बराह रास्त हम लिए चलेंगे मुल्तान, जहाँ पर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरिट को मलूज़ खातर नहीं रखा जा रहा, सियासी भर्तियाँ की जा रही हैं। तो ये सारा जो एक माहौल बन रहा है, मैं समझता हूँ इस माहौल में हुकूमत के लिए मुझे आने वाले दिनों में मुश्किलात में इजाफा दिखाई। अच्छा शाह साहब बताइएगा कि एक जो ताबे अदारे हैं उसने जो है वो रिजेक्ट किया रिपोर्ट को। एक दो भाई का एक कर ले, एक हुकूमत सियासी शहीद तो नहीं बनना चाह रही, तकरीबन 5 साल का पूरे होने वाला है। कोई मेरे भाई ये बताइए सियासी शहीद कैसे बनेंगे? क्या सवाल ये है, ये उनकी कारस्तानियाँ हैं जो खुल के सामने आई हैं, बेनकाब हो रही हैं। तो इन कारस्तानियों से सियासी शहीद कैसे बनेगा? कल का जो हमारा जो इस्लामाबाद में जलसा था एक तारीखी नौइयत का था, इतने शॉर्ट नोटिस पे किया गया और आम ख्याल था कि फ़ैसले आने के बाद लोगों की दिलचस्पी कहाँ रही इसमें। लेकिन आपने देखा कि बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मतलब अनगिनत लोग निकले और उन्होंने एक एहतजाज की कैफियत थी। और ये एहतजाज मैं समझता हूँ अब बढ़ता चला जाएगा, ये थमेगा नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि JIT वज़ीर आज़म की मौजूदगी में आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करने की सलाहियत और अहलियत नहीं रखती। और हम इस एहतजाज को हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं। इस्तीफ़ा दो, गो नवाज़, गो तहरीक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और 30 तारीख को यानी कि कल कराची में रैली होगी और 5 तारीख को नौशहरा